من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور شافع و منشور دستگیر جہاں غم سار زماں سید سروراں احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد سامعین کرام، جس طرح کہ آج آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیت مبارکہ اس کا کچھ حصہ تلاوت کیا، دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ مجھے ہر سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو سنا کر یاد رکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، آج جس موضوع پر قرآن و حدیث کی روشنی میں اور بزرگان دین کے اقوال کے لحاظ سے چند باتیں عرض کرنی ہیں، وہ ہے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت شریف کی برکات، کہ جب پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو کس شان و شوکت کے ساتھ آپ تشریف لائے، اور پھر دنیا کے اندر تشریف آوری کے بعد رب ذوالجلال نے مسلمانوں پر کس قدر کرم نوازی فرمائی ہے۔ مسلمان تو مسلمان رہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر رب ذوالجلال نے کافروں کے لحاظ سے بھی ان پر بھی اپنا کرم فرمایا ہے، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ وقتاً وقتاً تشریف لاتے رہے تو کوئی ایک علاقے کے لیے نبی ہوتا، کوئی دوسرے علاقے کے لیے نبی ہوتا، کوئی ایک شہر کے لیے نبی ہوتا، کوئی ایک ملک کے لیے نبی ہوتا، اور ایک وقت کے اندر دو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لاتے رہے۔ لیکن جب باری آئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی، کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف لائے تو رب ذوالجلال نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو رب ذوالجلال نے کوئی ایک یا دو ملکوں کے لیے نہیں بلکہ رب ذوالجلال نے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تو سامنے کرام، اسی کے لحاظ سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کر کے آج اپنی گفتگو کو مکمل کریں گے، کہ جب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تشریف آوری ہوئی تو بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے
کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت شریف پر ابو لہب جو کہ بدترین کافر تھا، اور ابو لہب کی مذمت کے اندر رب ذوالجلال نے قرآن مجید قرآن رشید کی ایک مکمل سورت کا نزول فرمایا کہ رب نے بھی قرآن کے اندر اس کی مذمت کی ہے۔ لیکن جب ابو لہب یہ مر گیا تو مرنے کے بعد اس کے اہل خانہ نے اسے خواب کے اندر دیکھا، اور اس کی حالت بہت ہی بری حالت تھی، کیونکہ ایک تو یہ کافر تھا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی جب اس کے اہل خانہ نے اس کو مرنے کے بعد خواب کے اندر اس کی کیفیت اور اس کی حالت کو دیکھا تو بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ اس کی حالت بڑی بری حالت تھی، اور پھر اس کی بری حالت کو دیکھنے کے بعد اس سے پوچھا گیا کہ تیرا حال کیا ہے؟ تو ابو لہب نے کہا کہ میں نے تمہارے بعد کوئی بلائی نہیں پائی، یعنی کہ تم سے جدا ہونے کے بعد میں اطمینان میں نہیں، میں سکون میں نہیں، اور میں نے کوئی بلائی نہیں پائی۔ ہاں لیکن مجھے اس انگلی سے پانی دیا جاتا ہے کہ جس سے میں نے حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی سواربا کو آزاد کیا تھا۔ اب یہ حدیث شریف کا کچھ حصہ آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ اب اس حدیث شریف کے تحت آگے علماء اہل سنت اور بزرگان دین اور وہ بزرگ ہستیاں کہ جنہوں کو غیروں نے بھی اپنا رہبر مانا، اپنا پیشوا مانا، انہوں نے بھی اس حدیث شریف کے تحت آگے اس کے سرکار علیہ السلام کی ولادت کی خوشی کے اندر جو یہ معاملات پیش آئے اس پر اپنا اپنا موقف اور اپنا اپنا نظریہ رکھا۔ تو سامنے کرام، اب ابو لہب جو تھا یہ بدترین کافر تھا جس کی مذمت رب ذوالجلال نے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر کی، اور جب اس کی کیفیت کو دیکھا گیا اس کے مرنے کے بعد اس کی حالت کیا تھی تو دیکھنے والوں نے اس بات کو ذکر کیا، اور یہ مکمل حدیث پاک بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ اس کی حالت بڑی ہی بری حالت تھی، اور اس نے اس لحاظ سے اظہار کیا کہ میں نے تم سے جدا ہونے کے بعد کوئی بلائی نہیں پائی، لیکن جس انگلی کے اشارے سے میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا کہ جب میرے بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا تو اس انگلی کے اشارے سے جو میں نے لونڈی کو آزاد کیا تھا اس پر رب ذوالجلال نے مجھے اس انگلی سے پانی دیا جاتا ہے۔ تو سامنے کرام، اس حدیث شریف کی آگے وضاحت کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں ابو لہب جو کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بھائی تھا۔ کون حضرت عبداللہ؟ کہ جو نبی کرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد محترم تھے، اور ایک طرف سے ابو لہب جو تھا یہ پیارے محبوب علیہ السلام کے والد محترم کا بھائی بھی تھا، سرکار کا چاچا بھی تھا۔ تو سامنے کرام، اب اس کی ایک لونڈی تھی غلام، اس کی خدمت کے اندر جو ہر وقت ہمہ وقت اس کی خدمت میں حاضر رہا کرتی تھی۔ اب جب رب ذوالجلال نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ہاں فرزند کو بھیجا، یعنی کہ سرکار علیہ السلام آپ کی ولادت شریف ہوئی، سرکار علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے، تو اس لونڈی نے آ کر اپنے آقا یعنی کہ ابو لہب کو اس بات کی
خوشخبری سنائی، اے آقا تجھے مبارک ہو، تیرے بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو سامنے کرام اس پر ابو لہب نے خوشی کے اندر آ کر اپنی لونڈی ثوابہ کو انگلی کے اشارے سے آزاد کیا تھا۔ تو مفتی احمد رضا خانوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ آگے فرماتے ہیں کہ یہ بندہ سخت ترین کافر تھا جس کی مذمت قرآن مجید قرآن رشید میں آئی ہے، مگر اس نے جو خوشی کی ہے اپنے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہونے کی، تو اس پر رب ذوالجلال نے اس پر کرم یہ فرمایا ہے کہ اس نے اپنے بھائی کے ہاں بیٹا پیدا ہونے کی خوشی کی، اپنے بھائی کے ہاں اپنے بھتیجے کے آمد پر خوشی کی، تو رب ذوالجلال نے اس کے عذاب کے اندر تخفیف فرما دی ہے۔ اور یہ وہ بندہ ہے کہ جو اسلام کا کھلا دشمن تھا، اسلام کے مقابلے میں آنے والا تھا، لیکن جب اس نے اپنے بھائی کے ہاں فرزند کی آمد کو دیکھا تو اپنی لونڈی کو آزاد کیا، تو اس پر رب ذوالجلال نے اس کے مرنے کے بعد اس پر یہ کرم فرمایا، اس کے عذاب کے اندر یہ تخفیف فرمائی کہ رب ذوالجلال اس کے مرنے کے بعد جب یہ سخت ترین عذاب کے اندر مبتلا ہوتا ہے، عذاب کی سختی کی وجہ سے جب اسے پیاس لگتی ہے تو وہ اپنی ہاتھ کی انگلی کو چوستا ہے جس سے اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، تو رب ذوالجلال اس انگلی سے اس کو پانی عطا فرما دیتا ہے۔ تو سامنے کرام مفتی احمد رضا خانوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ کافر تھا، ہم مومن ہیں، یہ اسلام کا دشمن تھا، ہم پیارے محبوب علیہ السلام کے در کے غلام ہیں۔ اس نے سرکار علیہ السلام کو نبی سمجھ کر نہیں بلکہ اپنا بھتیجا سمجھ کر، اپنے بھائی کا بیٹا سمجھ کر اس نے خوشی کی تھی۔ ایک غلامہ عورت کو آزاد کیا تھا، اس نے لونڈی کو آزاد کیا تھا، تو اس پر رب ذوالجلال نے یہ کرم فرمایا کہ یہ بدترین کافر ہونے کے باوجود اس کے عذاب کے اندر رب ذوالجلال نے تخفیف فرما دی۔ تو ہم تو سرکار کے در کے غلام ہیں، ہم سرکار علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم سرکار کے غلام ہیں، سرکار کی امت ہے، تو جب ہم پیارے محبوب علیہ السلام آپ کی آمد کی خوشی کریں گے تو رب ذوالجلال ہم پر کس قدر اپنی رحمت کا نزول فرمائے گا۔ تو سامنے کرام اس لحاظ سے مفتی احمد رضا خانوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس بات کو ذکر فرمایا، اور پھر ایک عظیم شیخ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی اسی حدیث شریف کے تحت جو کہ ابو لہب کے عذاب کے تخفیف کے لحاظ سے بخاری شریف کے اندر آپ نے سماعت کی، اب حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اس مکمل حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہوئے آپ فرماتے کہ اس واقعہ میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ سرکار علیہ السلام آپ کی ولادت کی خوشی منانے کا ذکر ہے، اور سرکار علیہ السلام کے میلاد پر خرچ کرنے کے لیے اس پر ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ جب ایک کافر اس کو رب ذوالجلال نے اس کے مرنے کے بعد یہ انعام دیا ہے کہ اس کے عذاب کے اندر رب ذوالجلال نے تخفیف فرما دی ہے، تو ہم تو سرکار علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، سرکار کی امت ہے، تو جب ہم پیارے محبوب علیہ السلام آپ کے میلاد شریف کی خوشی کریں گے، میلاد شریف سجائیں گے، تو اس پر رب ذوالجلال ہمیں مزید اس پر برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو سامنے کرام حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس حدیث شریف کے تحت تین باتوں کو ذکر کیا۔ ایک تو آپ فرماتے ہیں کہ میلاد منانے والوں کے لیے، حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشیاں منانے والوں کے لیے اس بات کے اندر، اس حدیث شریف کے اندر اشارہ ہے۔ دوسرا، جو میلاد شریف پر مال خرچ کیا جاتا ہے اس کے اندر بھی رب ذوالجلال کرم نوازی فرماتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ بندہ
جو کہ کافر تھا، جس کی مذمت قرآن نے کی، جب وہ سرکار علیہ السلام کو نبی سمجھ کر نہیں بلکہ اپنے بھائی کا بیٹا سمجھ کر اس کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کرتا ہے، یعنی کہ اپنا مال صرف کرتا ہے، مال کو خرچ کرتا ہے، جب اس پر رب ذوالجلال یہ انعام اسے عطا فرما رہا ہے، تو جو سرکار کا غلام ہوگا، سرکار کا امتی ہوگا، جب وہ سرکار علیہ السلام کی ولادت شریف کی خوشی منائے گا، سرکار علیہ السلام کی میلاد شریف پر محفل پاک کا انعقاد کرے گا، تو رب ذوالجلال اس پر مزید اس بندے پر کرم نوازی فرما دے گا۔ تو سامنے کرام، یہ حدیث شریف کے اندر، اسی حدیث شریف کے تحت آپ نے علماء اہل سنت کی دو عظیم ہستیوں کا ذکر سنا کہ انہوں نے اس پر اپنے نظریے کو اس انداز کے ساتھ پیش کیا، اور پھر اپنے تو اپنے رہے، غیروں نے بھی اس لحاظ سے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ تو سامنے کرام، غیروں نے جو اپنی کتاب کے اندر اس بات کو ذکر کیا، اسی حدیث شریف کو ذکر کیا، اور اسی حدیث شریف کے تحت انہوں نے آگے اس بات کو ذکر کیا کہ سیرت الرسول جو کہ شیخ عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نجدی کی ہے، یعنی کہ ان کے شیخ ہیں، ہمارے نہیں۔ اب وہ بندہ جو کہ ان کا پیشوا ہے، ان کا رہبر ہے، اس نے بھی اپنی کتاب شمامۃ الانبیاء کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے، اور پھر عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نجدی، اس نے عظیم محدث علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا فرمان نقل کیا ہے۔ اور جو بندہ کسی محدث کا قول اپنی کتاب کے اندر ذکر کرتا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اس نے اس بات کو اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے، لہذا اس کا بھی یہی نظریہ ہوگا، کیونکہ اس نے جو اپنے خلاف جنہوں نے سرکار علیہ السلام آپ کی ولادت شریف کے لحاظ سے آپ کی آمد کی خوشی منانے کا ذکر کیا ہے، جب وہ عظیم محدث ان کے اقوال کو اپنی کتاب کے اندر ذکر کرے گا اور پھر اس پر اپنا نظریہ پیش کرے گا، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ غیروں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ جب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت شریف ہوئی تو رب ذوالجلال نے کس قدر کرم نوازی فرمائی ہے۔ اب وہی حدیث شریف جو کہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ جب ابو لہب مرا تو رب ذوالجلال نے اس کے مرنے کے بعد بھی جب اس کو عذاب اس پر مسلط کیا جاتا تھا تو اس کے عذاب کے سخت ہونے کی وجہ سے جب اسے پیاس محسوس ہوتی تھی، پیاس لگتی تھی، تو رب ذوالجلال اس کو اس کی اسی انگلی کے پانی دیتا تھا کہ جس سے اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ اب انہوں نے بھی اس حدیث شریف کے تحت آگے اس بات کو ذکر کیا، اور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا ایک فرمان نقل کیا کہ عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نجدی اس نے اس بات کو ذکر کیا کہ جب ابو لہب کافر جس کے قرآن مجید قرآن رشید نے مذمت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت پر خوش ہونے سے اس حال میں ہے، یعنی انعام اور راحت پا رہا ہے، یعنی کہ قرآن نے جس کی مذمت کی، مذمت کرنے کے بعد جب وہ مر گیا، اس دنیا سے چلا گیا، تو رب ذوالجلال نے اس کے ساتھ یہ حال کیا، اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ یہ مرنے کے بعد بھی رب ذوالجلال نے اس پر انعام کیا اور یہ راحت پا رہا ہے۔ تو امت مصطفیٰ علیہ السلام سرکار علیہ السلام کے غلام کا عالم کیا ہوگا
کہ جو سرکار علیہ السلام کو نبی سمجھ رہا ہوگا، سرکار علیہ السلام کا کلمہ وہ ہوگا جب یہ سرکار علیہ السلام کی ولادت شریف پر خوشی منائے گا تو رب ذوالجلال اس پر کس قدر کرم نوازی فرما رہا ہے۔ اب اس نے اس بات کو ذکر کیا، اور پھر آگے ایک قابل غور بات یہ بھی ہے کہ عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نجدی، اس نے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے فرمان کو اپنی کتاب کے اندر اس بات کو ذکر کیا، لیکن آگے جو اس کی کتاب کا ترجمہ کرنے والے ہیں کہ جنہوں نے اس کی کتاب کا ترجمہ کیا، اس نے اس لحاظ سے گڑبڑ کی، اور اس کی کتاب کے جو اس کتاب کے اندر اس نے اپنا موقف ذکر کیا تھا اس کے برعکس اپنے عقیدے کو ذکر کیا کہ کتاب کے اندر جو حدیث پاک ہے اور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا فرمان نقل ہے، اس کے برعکس آگے ترجمہ کرنے والے نے اس لحاظ سے اس بات کو ذکر کیا اور خیانت یہ کی کہ اس روایت کے لحاظ سے اس نے یہ بات ذکر کی کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر استدلال باطل ہے اور مشرک کے تمام اعمال باطل ہیں، اور یہ واقعہ خواب کا ہے کہ جس پر عقیدہ اور عمل کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی، پھر اعتراف کر کے اقرار کیا۔ یعنی کہ اس حدیث شریف کے تحت پہلے تو اس نے گڑبڑ یہ کی کہ اس حدیث شریف کے تحت جو عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نجدی تھا، جو اس نے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے فرمان کو ذکر کیا کہ رب ذوالجلال نے جب ایک کافر کے اوپر انعام کیا ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی راحت پا رہا ہے، تو سرکار علیہ السلام کے غلام کا عالم کیا ہوگا جو کہ سرکار علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں اس ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہوں گے، سرکار کی آمد کی خوشی میں میلاد کی محفل سجائیں گے۔ اب اس کے برعکس اس کتاب کا ترجمہ کرنے والے نے پہلے تو اعتراض کیا اور اپنا عقیدہ اور نظریہ جو باطل تھا اور اس کتاب کے جو اصل بات تھی اس کے برعکس اپنے غلط عقائد و نظریات کا اس بات کو رکھا، اور پھر آگے رکھنے کے بعد اس بات کا اقرار بھی کیا۔ اقرار کیا کیا؟ اس نے کہا کہ رہی بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس دنیا میں تشریف آوری پر مسرور اور خوش ہونے کی تو کون مسلمان اس سے خوش نہ ہوگا۔ یعنی کہ اس بات کا اقرار کیا کہ اس سے کون مسلمان ہے کہ جو سرکار علیہ السلام کی آمد پر خوشی نہیں منا رہا ہوگا، سرکار کی ولادت شریف کی خوشی نہیں منا رہا ہوگا، اور اس پر ہر کس کوئی ایسا مسلمان نہیں پایا جا سکتا کہ جو سرکار علیہ السلام کی آمد کی خوشی نہ منا رہا، پہلے کچھ بعد میں کچھ۔ بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے بڑوں نے اپنی کتاب کے اندر سرکار علیہ السلام کی آمد کی خوشی کے لحاظ سے اس بات کو ذکر کیا، اور پھر آگے جو آنے والے حضرات ہیں انہوں نے اس کے برخلاف اپنے باطل عقائد و نظریات کو رکھا۔ باطل عقائد و نظریات کو رکھنے کے بعد پھر آگے اس بات کا اقرار بھی کیا کہ کوئی ایسا مسلمان نہیں ہو سکتا کہ جو سرکار علیہ السلام کی آمد کی خوشی نہ منا رہا ہو، کہ کوئی ایسا مسلمان نہیں ہو سکتا کہ جو سرکار علیہ السلام کی ولادت شریف پر خوش نہ ہو رہا ہو، بلکہ ہر مسلمان سرکار علیہ السلام آپ کی آمد کی خوشی منانے والا ہے۔ تو سامنے کرام اسی طرح اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان تاجدار بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے نبی کرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت شریف کے لحاظ سے کچھ سوالوں کے جواب بھی ارشاد فرمائے ہیں، کیونکہ آج عوام اہل سنت کو اس لحاظ سے بڑا پریشان کچھ لوگ کرتے بھی ہیں کہ جو تم اہل سنت
12 ربیع الاول شریف کو نبی کرم نور مجسم شفیع معصم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت شریف کی خوشی مناتے ہو. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت شریف تو 12 ربیع الاول کو ہوئی نہیں، تو اس لحاظ سے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے مختلف سوال ہوئے. ایک سوال تو یہ تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کس دن پیدا ہوئے. دوسرا سوال کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کس مہینہ کے اندر تشریف فرما ہوئے، کہ سرکار کس مہینہ کے اندر اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے. اور تیسرا سوال کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کس تاریخ کو اس دنیا کے اندر تشریف لائے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان تاجدار بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ان تینوں سوالوں کا جواب دیتے ہوئے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 26 اور صفحہ نمبر 408 پر 2 سوال ہیں، اور تیسرا سوال صفحہ نمبر 411 پر ہے. اب 408 پر پہلا سوال، ولادت شریف کا دن کیا ہے؟ کہ جس دن نبی کرم نور مجسم شفیع معصم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دنیا کے اندر تشریف لائے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن کون سا تھا؟ اب اس لحاظ سے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے عظیم محدث علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا ایک فرمان ذکر کیا کہ نبی کرم نور مجسم شفیع معصم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کو فرمایا کرتے تھے، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پیر کے دن کو فرماتے تھے ذالک یوم ولدت فیہ، کہ میں اسی دن پیدا ہوا. یعنی کہ سرکار خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں پیر والے دن رب ذوالجلال نے مجھے اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے، رب ذوالجلال نے مجھے پیر والے دن اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. اور پھر اس پر آگے امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ، امام مسلم آپ نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ آپ سے یہ روایت بھی کیا ہے. اور ایک اور حدیث شریف کہ جس پر نبی کرم نور مجسم شفیع معصم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کیا گیا، اور ہم اہل سنت و جماعت کے لیے وہ سرکار کا فرمان دلیل بھی ہے، ہمارے لیے حجت بھی ہے. سوال کیا تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے سوال کیا گیا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صوم یوم الاثنین فقال فیہ ولادۃ وفیہ انزل علی. مسلم شریف کے حدیث پاک ہے کہ نبی کرم نور مجسم شفیع معصم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ ایک تو سرکار نے فرمایا کہ رب ذوالجلال نے مجھے پیر والے دن پیدا کیا. اب حدیث شریف کے اندر یہ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر والے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو نبی کرم نور مجسم شفیع معصم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے سرکار نے ارشاد فرمایا کیونکہ اسی دن میں رب ذوالجلال نے مجھے پیدا کیا، اور اسی دن مجھ پر رب ذوالجلال نے قرآن مجید قرآن رشید کا نزول فرمایا. یعنی کہ پتہ چلا کہ جس دن یا جس وقت میں اور جس مقام پر رب ذوالجلال اگر کسی بندے پر کرم نوازی فرماتا ہے تو یہ ہم اہل سنت کا گڑا ہوا عقیدہ نہیں، بلکہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا فرمان ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے کہ جب رب ذوالجلال کسی پر کرم نوازی فرماتا ہے سرکار فرماتے کہ اے صحابہ میں پیر والے دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ رب ذوالجلال نے ایک تو مجھے پیر والے دن پیدا کیا، اور دوسرا رب ذوالجلال نے پیر والے دن ہی مجھ پر قرآن مجید قرآن رشید کا نزول فرمایا ہے. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ جب رب ذوالجلال کسی پر انعام کرتا ہے تو اس سے بھی رب ذوالجلال کا شکر ادا کرنے کے لیے نبی اکرم نور مجسم شفیع معصم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فرمان کی روشنی میں قرآن و حدیث کی روشنی میں
اس لحاظ سے اس انداز کے ساتھ رب ذوالجلال کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو سامنے کرام، اس لیے آج ہم اہل سنت و جماعت جب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد کا مہینہ آتا ہے، یعنی کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے، تو ہم اہل سنت و جماعت نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد کی خوشی میں میلاد سجاتے ہیں، گلیوں کو سجاتے ہیں، اپنی مسجدوں کو سجاتے ہیں اور اپنے محلوں کو سجاتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے کس قدر ہم پر کرم نوازی فرمائی ہے اور رب ذوالجلال نے ہمیں اپنا پیارا محبوب ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ تو سامنے کرام، اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے دوسرے سوال کا جواب دیا کہ کیا مہینہ تھا، یعنی کہ کس مہینے کے اندر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے 5 مہینوں کا ذکر کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ رجب، صفر، ربیع الاول، محرم، رمضان، یعنی کہ اعلیٰ حضرت نے 5 مہینوں کا ذکر کیا۔ محرم کا مہینہ بھی ذکر کیا، پھر آگے صفر کا مہینہ بھی ذکر کیا، آگے ربیع الاول شریف کے مہینہ کا بھی ذکر کیا، رجب کے مہینہ کا بھی ذکر کیا، رمضان کے مہینہ کا بھی ذکر کیا، یعنی کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے 5 مہینوں کا ذکر کیا کہ سرکار علیہ السلام یا تو محرم شریف میں تشریف لائے، یا پھر صفر المصفر میں یا سرکار تشریف لائے، یا پھر سرکار ربیع الاول شریف میں تشریف لائے، یا پھر رجب کے اندر تشریف لائے، یا پھر رمضان شریف کے اندر سرکار تشریف لائے۔ اور پھر 5 مہینوں کا ذکر کر کے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان تاجدار بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے صحیح جو مہینہ تھا کہ جس مہینے کے لحاظ سے صحیح اقوال زیادہ ملتے ہیں، آپ نے آگے ذکر کیا، سب کچھ کہا گیا، اور صحیح مشہور اور قول جمہور یہ ہے، یعنی کہ صحیح قول بھی ہے، مشہور قول بھی ہے، اور پھر قول جمہور بھی ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ربیع الاول شریف کے مہینے کے اندر سرکار علیہ السلام آپ کی ولادت شریف ہوئی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت نے 5 مہینوں کا ذکر کر کے جو اس میں مضبوط روایات ملتی ہیں، صحیح اقوال ملتے ہیں، جو جمہور کا مذہب ہے، اس پر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس بات کو ذکر کیا کہ مشہور یہ ہے کہ ولادت مبارکہ ماہ ربیع الاول شریف میں ہوئی۔ صحیح اصحاح یہ ہے کہ ماہ ربیع الاول شریف میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت شریف ہوئی ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے تیسرے سوال کا بھی جواب دیا، اور اس پر مختلف محدثین کے اقوال کو ذکر کیا۔ سوال یہ تھا کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس تاریخ کو پیدا ہوئے؟ پہلے ذکر کیا کس دن پیدا ہوئے، اس کا جواب دیا، پھر آپ سے سوال کیا کہ کس مہینہ میں پیدا ہوئے، اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب دیا، اور پھر تیسرا سوال کس تاریخ کو پیدا ہوئے۔ اب اس لحاظ سے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے جب یہ سوال کیا گیا، فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 26 اور صفحہ نمبر 411 پر سوال کیا، اس کا میں طریقوں کا ذکر کر دیتا ہوں، سوال تھوڑا سا طویل ہے۔ جب سوال کیا گیا تو آپ سوال کے اندر یہ تھا کہ اس میں مختلف اقوال ملتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ طریقے ولادت کے لحاظ سے بھی مختلف اقوال ملتے ہیں۔ کون کون سے اقوال ملتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا تو 2 ربیع الاول شریف تھا، یا پھر 8، یا پھر 10، یا پھر 12، یا پھر 17، یا پھر 18، یا پھر 22۔ آپ نے یہ 7 مختلف اقوال ذکر کیے تاریخ ولادت کے لحاظ سے، اور پھر آپ نے آگے اس بات کو ذکر کیا، مگر اشہر اور اکثر اور ماخوذ معتبر یہ ہے کہ نبی اکرم نور مجسم
شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو ولادت شریف ہوئی، مشہور یہ ہے اور اکثر اور محفوظ یہ ہے، اور آپ نے آگے مختلف محدثین کے اقوال کو بھی ذکر کیا کہ جن کو صرف ہم اہل سنت ہی نہیں بلکہ غیر بھی اپنا پیشوا مانتے ہیں، غیر بھی اپنا رہبر مانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کہ مشہور اور اکثر ماخوذ یہ ہے اور معتبر یہ ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت شریف 12 ربیع الاول شریف والے دن ہوئی ہے، کہ سرکار 12 ربیع الاول شریف والے دن اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے ہیں۔ تو سامنے کرام یہ چند اقوال تھے، اور پھر احادیث کے اندر کہ غیر جب نبی کرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت شریف ہوئی تو رب ذوالجلال نے مسلمان تو مسلمان رہے، سرکار کے غلام تو غلام رہے، لیکن رب ذوالجلال نے اس بندے پر بھی اس کے عذاب کے اندر بھی تخفیف فرمائی کہ جس کی مذمت رب ذوالجلال نے خود قرآن کے اندر فرمائی ہے کہ جب کافر مرتد جو تھا، جو بدترین کافر تھا، جس کی مذمت قرآن کرتا ہے، جب وہ سرکار کو نبی سمجھ کر نہیں بلکہ اپنے بھائی کا بیٹا سمجھ کر خوشی کرتا ہے، جب اس پر رب ذوالجلال اس کے عذاب میں یہ تخفیف فرما سکتا ہے، جب بندہ مومن، جب سرکار کا غلام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرے، سرکار کی آمد کی خوشی میں میلاد شریف کی محفل سجائے، تو رب ذوالجلال اس بندے پر کس قدر کرم نوازی فرماتا ہوگا۔ تو سامنے کرام ساری بات کا نچوڑ یہ ہے کہ ہم نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی بھی منانی ہے اور شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے منانی ہے۔ یہ نہیں کہ ساری رات گلی بازار کوچوں کو سجاتے رہیں، نماز کا پتہ نہ ہو۔ یہ بات احسن ہے، اچھا عمل ہے، نفلی عبادت ہے، لیکن نفل سے پہلے رب ذوالجلال نے جو بندے پر فرض چیزیں کی ہیں اس پر عمل کرنا زیادہ ضروری ہے۔ جب فرائض پر عمل کیا جائے گا تو رب ذوالجلال نفل کی وجہ سے اس بندے کو اپنے قریب کر دیتا ہے۔ لہذا ہم نے نفلی عبادت کے ساتھ ساتھ یہ مستحب عمل ہے، اس پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ رب ذوالجلال نے جو چیزیں مسلمان پر فرض کی ہیں اس پر پہلے عمل کرنا بنتا ہے۔ دعا کہ خالق کائنات جل جلالہ جو کچھ بیان کیا یاد رکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔